السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فیصل عزیز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں SND نیوز. پروگرام ہے صحت پر بات. میں آپ کو آج شوگر سے ریلیٹڈ کچھ ضروری انفارمیشن دینا چاہوں گا. شوگر پاکستان کے اندر اتنی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ پاکستان میں اب ٹوٹل 3 کروڑ 40 لاکھ کے قریب شوگر کے مریض ہو چکے ہیں، اور اب ہم دنیا میں تقریباً تیسرے نمبر پر آ چکے ہیں شوگر کے مریضوں کی تعداد کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کیلکولیٹ کریں. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ ہر تیسرے گھر کے اندر شوگر کا مریض ہے. اس کی وجوہات ہمارا لائف سٹائل اور ہمارے کھانے پینے کی عادات ہیں جو کہ ہم لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. شوگر کا مرض کے بارے میں سب سے اہم بات جو میں اکثر اپنے مریضوں کو بھی بتاتا ہوں کہ عام طور پہ یہ کانسیپٹ عام ان پڑھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ آپ زیادہ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو شوگر ہو جائے گی. حالانکہ اسٹیٹسٹکس اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی. اگر میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی تو آج سے 100 سال پہلے شوگر کے مریض اسی تعداد میں ہوتے، کیونکہ ہمارے بزرگ لوگ جو ہمارے سے بڑے تھے وہ میٹھا کافی تعداد میں کھاتے تھے، کافی مقدار میں کھاتے تھے. اب شوگر ہونے کی وجوہات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمارے وزن زیادہ ہیں. ہم کھاتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے. ہم سب کے زیادہ تر مردوں کے اور خواتین کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، جو آپ کا کھایا پیا ہوتا ہے، آپ کی کیلوریز برن نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے آپ کا جو لبلبا ہوتا ہے وہ انسولین اس کو زیادہ مقدار میں بنانی پڑتی ہے، اور پھر جسم پہ سٹریس پڑتا ہے. اس وجہ سے شوگر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے مریضوں کو یہ بات ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اپنے لائف سٹائل میں چینجز کریں. آپ ڈیلی ایکسرسائز کی روٹین بنائیں. کم سے کم 30 منٹ برسک واک، تیز سیر سب کو کرنی چاہیے شوگر سے بچنے کے لیے. اور اس کے بعد آپ میدے والی چیزوں سے، بیکری آئٹم سے، ان چیزوں سے احتیاط کریں، کیونکہ آپ کا جب وزن زیادہ نہیں ہوگا، وزن کنٹرول ہوگا، تو آپ شوگر کے اور بلڈ پریشر کے رسک کے اوپر آپ کم سے کم آ جائیں گے. دوسری بات، مستند ڈاکٹر سے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ آپ جتنا جلدی کروائیں گے اتنی شوگر آپ کے مختلف سسٹمز کو ڈیمیج نہیں کرے گی. کیونکہ شوگر کے سائیڈ ایفیکٹس آپ یقیناً کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہوں گے کہ اس سے آپ کی آنکھوں کی نظر بھی خراب ہوتی ہے، دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، دل کی رگوں کے اندر خون میں چکنائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، آپ کے جگر پہ چربی آ جاتی ہے. آپ اکثر اپنے ارد گرد خواتین کو اور لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوئے کہ میرا جگر بڑھ گیا. جگر بڑھنے کی وجہ جگر پر چربی ہے، اور اس کی وجہ سے فیٹی لیور کہتے ہیں، اس کو فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں. اسی طرح شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گردوں کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے اور مریض چند سالوں کے اندر ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح پاؤں کا جلنے کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ مریض کہتا ہے چلتے ہوئے اگر میں چلتا ہوں تو میرے پاؤں میں سے جوتی اتر جائے تو مجھے پتہ نہیں چلتا، کوئی کانٹا لگ جائے، کوئی کیل لگ جائے تو زخم ہو جاتا ہے، وہ پھر ڈائبیٹک فٹ بن جاتا ہے. وہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کی وجہ سے پاؤں کا ضائع ہونے کا اور ٹانگ کے ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہے. تیسری بات، اس کے مرض کے اندر جو کہ شوگر کے مریضوں کو اپنے پاؤں کی احتیاط میں چاہیے وہ کہ پاؤں کو گیلا نہ رکھیں. جوتی بڑی کمفرٹیبل پہننی چاہیے، جس کی وجہ سے پھر اس کمپلیکیشن سے بھی بچ جاتے ہیں. پھر ایک سب سے اہم کمپلیکیشن یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں میں فالج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور خون کا بہاؤ دماغ کی آخری حصے تک پورا نہیں جاتا تو آپ کو فالج کے اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ ساری کمپلیکیشنز پہ ہم فرداً علیحدہ پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ابھی یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی شوگر کا اچھے کنٹرول کے لیے اپنا اچھا لائف سٹائل اور اپنی ڈائٹ موڈیفیکیشن، بڑے گوشت سے احتیاط کریں، بڑا گوشت نہ کھائیں یا بہت کم کھائیں. زیادہ احتیاط آپ کریں کہ آپ کو مچھلی یا مرغا، جس کو وائٹ میٹ کہتے ہیں، آپ صرف یہی کھانے پہ اکتفا کریں. ریڈ میٹ سے مسئلے مسائل، دل کی رگوں میں تنگی، خون میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ شوگر کے مرض کے اندر میں آپ کو جو سب سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ بتانا چاہوں گا کہ شوگر کے مرض ہونے جن لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے اور شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، ان مریضوں کو TB ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ آپ کی جب شوگر ہائی ہوتی ہے تو قوت مدافعت آپ کی کمزور ہو جاتی ہے. قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کو باہر سے TB کا مرض لاحق ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پاکستان میں ایون پنجاب میں، لوور پنجاب میں، قصور کی بیلٹ کے اندر TB کا مریض زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شوگر کا مریض بھی آلریڈی بہت زیادہ ہے. شوگر کا مریض جب زیادہ ہوتا ہے تو ساتھ TB کا مرض بھی انہی مریضوں کو اٹیک زیادہ کرتا ہے. اس کا بھی میری آپ سے اس مرض کے بارے میں یہی ایڈوائز ہوگی کہ آپ مستند ڈاکٹر سے جتنا جلد رابطہ کریں گے. TB اگر لاحق ہو گئی ہے تو آپ کو اس سے جلدی ٹریٹمنٹ اور بہتر ٹریٹمنٹ ہوگا، اس سے پہلے کہ آپ کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں.
شوگر کے مرض کے اندر میں آپ کو ڈائٹ کے حساب سے جو بہتر ایڈوائز ہے وہ یہ دینا چاہوں گا کہ آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھائیں، ایک دم پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ یہ جن مریضوں کو شوگر ہے ان کے لیے بھی ایڈوائز ہے، اور جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے یہ ان کے لیے بھی ایڈوائز ہے۔ ہر 4 سے 5 گھنٹے بعد تھوڑا میل لیں۔ اگر 2-2.5 روٹیاں کھانے کی مارجن ہے، بھوک ہے آپ کو، تو آپ آدھی روٹی نیچے رکھیں، آدھی روٹی کم کریں۔ اگر 1.5 روٹی کھاتے ہیں تو اس کو کم کریں۔ چاول اور روٹی کو کم سے کم کریں، کیونکہ چاول اور روٹی جو گندم ہے ہماری، جو اس وقت پاکستان میں مل رہی ہے، وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے، اس کے وہ اچھے ریزلٹس نہیں ہیں جو کہ آج سے کافی سالوں پہلے جس لیول کی گندم پاکستان میں ہمیں اویلیبل ہوتی تھی ویسا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شوگر، جو لوگ گاؤں کے اندر عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہے جی کہ گاؤں میں شوگر نہیں ہے، حالانکہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ گاؤں کے اندر بھی شوگر کی پریولنس اور شوگر کا مرض اتنا ہی زیادہ ہے جتنا کہ شہروں میں، ٹھیک ہے۔ اور شوگر سے ریلیٹڈ دوائیوں پہ میں بات اب کر لوں کہ شوگر کا ٹریٹمنٹ اب آج سے 20 سال پہلے جو ٹریٹمنٹ تھا وہ اب ٹریٹمنٹ نہیں اویلیبل، اس سے بہت اچھا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اور بہت اچھی دوائیاں آ گئی ہیں۔ ہم بہت سالوں تک مریض کو صرف ٹیبلٹس کے اوپر ہی مینیج کر سکتے ہیں، اور اسی سے ہی مریض کے جگر کو، گردوں کو، دل کی رگوں کو، ان ساری کمپلیکیشن سے بچایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ سیر سے اور ڈائٹ موڈیفیکیشن میں اپنے ڈاکٹر سے تعاون کریں، کیونکہ ڈاکٹر آپ کو صرف ایڈوائز کر سکتا ہے۔ آپ نے اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر دوائی بھی کچھ فائدہ آپ کو نہیں دے گی۔ باقی میں شوگر سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کے لیے جو میں نے آپ کو ساری پہلے گنوائی ہیں، اس میں میں فرداً علیحدہ پروگرام کروں گا، اور اس پہ ریلیٹڈ بھی آپ کو ضروری ڈائٹری اینڈ میڈیکل ایڈوائز بھی دوں گا۔ باقی آپ SMD نیوز پہ میرا پروگرام ضرور دیکھیے گا، آپ کو ہر پروگرام کے اندر انشاءاللہ بہت ہی ہم ضروری اور مفید مشورے دیں گے۔ بہت شکریہ۔